کرتے ہیں اور بہت شکر ادا کرتے ہیں کہ جس سے رب نے ہمیں ایام فاطمیہ کی عزاداری نصیب کی، خدا ہم سب کی عزاداریوں کو قبول فرمائے اور اس عزاداری کو ظہور امام زمانہ کا پیش خدمت خدا توفیق دے سب کو جناب فاطمہ سلام علیہ کے صدقے میں کہ ان عزاداریوں سے ہمارے اندر ایسا خلوص ہوتا ہے، علاؤ پیدا ہو کہ جو ہمیں ان علاؤ مہدی سے ملا جائے۔ ظہور امام نے تاثیر کے لیے، شہزادی کی خوشنودی کے لیے، اپنی آمد کی قبولیت کے لیے بلند ترین فرماتے ایک مرتبہ جب آپ درے جناب سیدہ سلام علیہ پر تشریف فرماتے بیت میں گھر میں تشریف فرماتے مولالی تشریف لائے، مولالی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ رسول خدا کی دائیں جانب امام حسن علیہ السلام تشریف فرما، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیں جانب امام حسن علیہ السلام تشریف فرما اور سامنے جناب فاطمہ الزہرا تشریف فرما۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو دیکھ کر فرمایا کہ اے حسن اور اے حسین، تم میری امت میں ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہو۔ عرض کروں کہ ہمارے بچیوں نے شاید دیکھا ہو، ایک پہلے زمانے میں جب وزن کو تولا جاتا تھا تو پلڑے والے ترازو استعمال ہوتا تھا جس کے دونوں طرف پلڑے لگے ہوتے تھے اور بیچ میں اس کے ایک پیمانہ ہوتا تھا، میرے ایک کوئی ہوتی تھی جو بتاتی تھی کون سا وزن ہلکا ہے اور کون سا بھاری ہے، یعنی پلڑے کام کرتے تھے اس سوئی پر، اس پیمانے پر، یعنی وہ پیمانہ وہ معیار تھا پلڑوں کے کام کرنے پر۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے حسن اور اے حسین، تم میری امت میں ترازو کے دو پلڑوں کی مانند ہو۔ آواز بلند صلوات۔ جوابی بات کا تو چہرہ بلند تھا، صلوات۔ اور تمہاری ماں فاطمہ وہ پیمانہ ہے جس سے ترازو کام کرتا ہے، یعنی اگر کوئی امام حسن وہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری سے، معرفت سے، محبت سے کوئی بھی اگر اس کو جگہ ملے گی یا کوئی بھی فائدہ ملے گا جب تک محبت فاطمہ الزہرا کے پاس، یعنی اس محبت کے بغیر اسے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ انہوں نے فرماتے ہیں ایام فاطمیہ کے رات اور دن میں عزاداری کرنا، شہادت جناب فاطمہ کے رات اور دن میں عزاداری کرنا، یہ وہ عمل ہے جو خدا کے قریب ترین انسان کو لے کے جاتا ہے۔ فاطمہ الزہرا وہ شخصیت ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح ہم لوگوں پر حجت ہیں، ہماری دادی فاطمہ ہم پر حجت ہے۔ ایک عالم بیان فرماتے ہیں اگر کسی حاجت پر جناب فاطمہ الزہرا سلام علیہ دستخط فرماتے ہیں تو پھر 12 اماموں کے حضور وہ حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک
ایک مرتبہ جب آپ کی شادی امیر المومنین سے ہوئی تو ایک مرتبہ مدینے کی عورتوں نے شہزادی فاطمہ سلام علیہا کو زبان سے زخم دیے اور کہا کہ آپ نے ایک ایسے شخص سے شادی کی ہے کہ جس کے پاس نہ گھر ہے نہ دولت ہے. ہمارے بھی ہوتا ہے نا شادیاں کرنے بیٹھتے ہیں اپنے بچے بچیوں کی تو ظاہر کو دیکھتے ہیں. جبھی آج آپ دیکھیے کہ قدر فساد پڑتا ہے. امام کی حدیث ہے, امام فرماتے ہیں اگر تمہاری بیٹی کا کوئی رشتہ آئے اور تم اس کے دین اور اخلاق سے مطمئن ہو تو پھر اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دو, اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر زمین میں فساد کرتا ہوگا. اور آج ہم دیکھیں کہ جو ہمیں کہا گیا بنیادی چیزیں ہیں ہم نے ان کو سیکنڈری اسٹیج پہ رکھا بلکہ بعض کا تو پسے کچھ ڈال دیا, اور جن چیزوں کو اتنی زیادہ پریفرنس ترجیحات نہیں دینی چاہیے تھی ہم نے ان کو ترجیح دیا. ہم نے مال کو دیکھا, ہم نے حسن کو دیکھا, ہم نے مکان کو دیکھا. جبھی ایک بات بچیاں ہیں ماشاء اللہ میری بات سمجھیں گی کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کی وجہ سے میڈیا نے ہمارے ذہنوں میں آئیڈیلس بنا رکھے ہیں. سب سے پہلے تو اپنی بچیوں سے کہنا چاہوں کہ پہلے اسپیشلی ہندوستانیوں میں جو کمیونٹی ہے ہندوستانیوں کے اردو بولنے والوں کی, ان میں طلاق کی شرح بہت کم تھی. ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں جب کچھ لوگ ایران پڑھنے گئے تو ہمارے سب سے پہلے جب ہم دینی علاقوں میں رہتے تھے بہت کم تھی, مگر اب سے انتہا شرح طلاق بڑھ چکی ہے, لڑکیاں بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں. اور کچھ ریزنس ہیں کہ ریزنس تو یہ بھی ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہے. آج ہم موضوع اسی پر ہے. بچیوں کو یہ سمجھنا چاہوں گی کہ اگر مکان, دکان, گاڑی, بنگلہ, پیسہ ان سے خوشیاں ملتی ہیں تو ایک مثال بناتے سامنے. مثال جب میں سے کروڑوں کے بنگلے میں بیٹھی ہوں, میرے ڈرائنگ روم میں لاکھوں کا فرنیچر پڑا ہوا ہے, میرے ہاتھوں میں لاکھوں کا موبائل ہے. اب آپ دیکھیں چاروں طرف میرے دولت کے بارے ہیں. دولت سے خوشیاں ملتی ہیں تو سمجھانا چاہتی ہوں کہ بچیوں کو اگر دولت سے خوشیاں ملتی ہیں تو چاروں طرف میرے دولت سے میرے پرس میں لاکھوں روپیہ پڑا ہوا ہے, اچانک کوئی کال آتی ہے, کوئی فون میرے پاس آتا ہے جو میرے دل کو جلا دیتا ہے. اس فون میں کچھ ایسی بات کوئی کرنے والا کرتا ہے جس سے میرا دل جل جاتا ہے, میرے دل میں تکلیف ہوتی ہے, میں بہت زیادہ دکھی ہو کر رونے لگتی ہوں. سوال ہے میرا آپ سے, پیسے ابھی بھی پرس میں موجود ہیں, موبائل ابھی بھی لاکھوں کا ہی ہے, یہ بنگلہ ابھی بھی کروڑوں کا ہی ہے, یہ سامان ابھی بھی لاکھوں کا ہے, کیوں میرا دل جل رہا ہے, کیوں میرا دل دکھی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے دولت سے خوشیاں نہیں آتی, خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں ہے. ہم مادیت کے پیچھے سب دوڑ رہے ہیں یا ہمیں دوڑوایا جا رہا ہے, جبکہ حقیقت میں آپ کو بتا دوں جیسے کبھی کبھی آپ سوچا کریں, میں بہت جلد سے موضوع پر آ رہی ہوں لیکن میں چاہتے کر ابھی میں آروپ سے آگے بڑھ رہی ہوں خوشیوں کا تعلق دولت سے نہیں ہے. اور اگر سب کچھ میرے پاس ہو, جیسے مثال کے طور پر یہاں پہ تمام خواتین کی ہم سب کی کچھ نہ کچھ خواہشات ہیں, آج ساری پوری ہو جائیں پھر کیا ہوگا, اس سے کوئی رک جاتا ہے, ہمارے کوئی یہ نہیں پڑھتا. آج جو بھی میں چاہتی ہوں, بچیوں میں بہت سی ظاہر ہے ابھی آپ کی عمر شروع ہے, جو بھی آپ چاہتے ہیں سب کچھ مل جائے, اس کے بعد دور سوچے گا آپ کو دنیا کی کچھ نہ کچھ حقیقت کیا گئی ہو جائے گی. بہت آگے بڑھتے تو ظاہر کو مت دیکھیے, ظاہر کو مت دیکھیے کیونکہ ظاہر زیادہ چلتا ہے. لیکن عورتوں نے تانے دیے, شیطان تشریف آئی, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات, اور اس کی بابا مدینے کی عورتوں جیسا کہتی ہے, کیسے شخص سے شادی کی ہے جس کے پاس نہ گھر ہے نہ دولت ہے,
اور حضرت ابو طالب کے حیات میں تھے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ سے رسول خدا نے فرمایا کہ اے بیٹی میری امت میں جتنی بھی فضیلتیں وہ سب آپ کی طرف پلٹتی ہیں. اگر یہ عورتیں آپ کو کہہ رہی ہیں کہ ایسی شادی کی ہے اور آپ کی شخصیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں, ان عورتوں کو معلوم ہی نہیں کہ میری امت کی جتنی بھی فضیلتیں ہیں وہ سب آپ کی طرف پلٹتی ہیں. اب رسول خدا فرمائے اے فاطمہ خدا نے 1,24,000 انبیاء بھیجے ہیں, ان انبیاء کا جو سردار ہے وہ آپ کا بابا ہے. اے فاطمہ جتنے بھی انبیاء ہیں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہے, اور جو تمام اوصیاء کا سردار ہے وہ آپ کا شوہر ہے. اے فاطمہ اس امت کے جتنے بھی بیٹے ہیں ان تمام بیٹوں میں سب سے بلندتر بیٹے جوانان جنت کے سردار آپ کے بیٹے ہیں. یعنی سردار الانبیاء آپ کے پدر, سردار الاوصیاء آپ کے ہمسر, اور جوانان جنت کے سردار آپ کے پسر. تو جتنی بھی فضیلتیں ہیں فاطمہ سب آپ کی طرف پلٹتی ہیں. اور آپ رسول خدا نے فرمایا فاطمہ اور جو اس امت کا مہدی ہے وہ ہم سے ہے. مہدی صاحب الزمان اولاد جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ السلام حاکم شام نے سوائے کائنات کو خط لکھا تھا, تو مولانا نے جواب میں اس کو خط لکھا تھا. اس میں ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہی ہوں. اس خط میں مولانا علیہ السلام نے بنو امیہ والے کو یعنی یزید کے باپ کو حاکم شام معاویہ کو بتایا تھا تم بنو امیہ والے کیا ہو اور ہم بنی ہاشم کیا ہیں, ہم بنی ہاشم والے کیا ہیں. تو اس میں مولانا نے فرمایا کہ تم ابو جہل رکھتے ہو, یعنی تمہارے پاس ابو جہل ہے, ہمارے پاس پیغمبر ہے. تمہارے پاس شیخا عتبہ ولید جیسے ہیں, ہمارے پاس حمزہ سید الشہداء ہیں. تمہارے پاس حمالۃ الحطب ہے, سورہ لہب حمالۃ الحطب یہ معاویہ کی پھوپھی ہے, یہ ابو لہب کی بیوی. تمہارے پاس حمالۃ الحطب ہے, ہمارے پاس سیدۃ النساء العالمین. یعنی جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جس پر امیر المؤمنین فخر فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں دنیا میں کسی نہ کسی چیز کی کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے. کوئی مجسمہ بناتا ہے, کوئی پینٹنگ بناتا ہے, کہ جناب یہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے, جناب یہ مجسمہ جو ہے ممتا کو ظاہر کر رہا ہے, یہ مجسمہ آزادی کو ظاہر کرتا ہے, یہ مجسمہ سخاوت کو ظاہر کر رہا ہے. مختلف کمالات مختلف خوبیوں کو کسی نہ کسی سمبل سے ظاہر کیا جاتا ہے. اگر آپ دنیا کے کسی بھی مصور کو بلائیں اور کہیں کہ بھائی ایک ایسی پینٹنگ یا ایسا کچھ بناؤ جس میں دنیا کی جتنی بھی خوبیاں ہیں, دنیا کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ ایک جگہ پر جمع ہو جائیں, ثقافت ہو, عبادت ہو, صداقت ہو, طہارت ہو, تربیت اولاد ہو, والدین کے حقوق ہوں, ہمسایوں کے حقوق ہوں, تمام کی تمام خوبیاں اس ایک جگہ پر جمع ہو جائے. تو دنیا میں کوئی مصور ایسی کوئی پینٹنگ, ایسی کوئی جگہ, ایسی کوئی علامت بنا ہی نہیں سکتا, مگر کائنات کے مصور نے بنائی ہے. حدیث رسول ہے کہ اگر تمام خوبیاں تمام کمالات ایک جگہ پر جمع ہو جائیں تو ذات فاطمہ کا دیکھیے ہمارے جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. کچھ لوگوں کے آئیڈیل بادشاہ ہوتے ہیں تو بادشاہوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. اچھا ہم نام کیوں رکھتے ہیں؟ ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ ایسا ہو, یعنی ہم بچوں کو ایسا دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ نام شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کے آئیڈیلس لیڈرس ہوتے ہیں, وہ لیڈرس کے نام پہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ کے آئیڈیل فنکار ہوتے ہیں, فنکاروں کے نام پہ رکھتے ہیں. کچھ لوگ عاشق غیث ہیں تو غیث کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. یہاں پر ایک دن میں بات کرتی تھی, ان کو کیا کرتے یونیک نیم سے ایک ٹرینڈ ہے, کہتے ہیں فلاں جگہ ایک بچے کا نام کیا ہے, وہ فلانی پتہ نہیں کیا نام ہے, بہت یونیک سارے میں مانی کیا ہے. میں نے گوگل پہ دیکھا تھا فلانی مانی بڑے تھے اس کے, گوگل پہ دیکھا بقول مولانا صادق احمد صاحب گوگل علیہ السلام, گوگل پہ بہت لوگ لائک کرتے ہیں. یاد رکھیے گا انٹرنیٹ بہت معلومات دیتا ہے مگر 100% نہیں ہے. ہمیشہ جب بھی اپنے بچوں میں کچھ نام رکھیے نا, پھر عرض کر رہی ہوں عربی گرامر جو لوگ جانتے ہیں ان کے بارے میں, عربی گرامر کچھ رولز ہوتے ہیں, کچھ ناموں کے ایجے ہوتے ہیں, کچھ نام کے معنی بنتے ہیں. تو جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں ان سے رجوع کیجیے کہ آیا اس کے معنی یہی ہے یا جو گوگل نے بتایا وہ آپ نے کہیں بھی سن لیا اس کا تو یہی نام ہے, اور عجیب و غریب اس کا نام آنے لگے مارکیٹ کو. اللہ اکبر.
شخصیت کی عکاسی کرتے ہیں نام. ماں باپ جو اپنے بچوں کو بہترین چیزیں دیتے ہیں ان میں ایک بہترین نام بھی ہے. اپنے بچوں کو الٹے سیدھے نام مت دیجیے, یونیک نیم سے چکر میں الٹا سیدھا بچے کا نام رکھ دیتے ہیں. بہتر ہی ہے کہ اس کے نام بہترین اور سب سے بہترین نام ہونے جو خدا رکھتے ہیں. دیکھیے اب مثال کو ہم سب اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ نام رکھے ہیں. ہم فیوچر نہیں جانتے, ہمیں نہیں پتا مستقبل میں یہ بچہ کیسا ہوگا, لیکن نام رکھے کہ امید اچھی لگتی ہے ایسا ہو شاید. مجھے علم نہیں ہے مستقبل کا, لیکن میں نام رکھتی ہوں شاید ایسا ہو جائے. تو ایک میرا رکھا ہوا نام ہے, ایک ہم سب کا رکھا ہوا نام ہے, جبکہ مستقبل نہیں پتا نہیں ایسا ہوگا. یعنی یہ نام کی شخصیت کی کافی کرے گا یا نہیں کرے گا یہ مجھے نہیں پتا, مگر میں نے نام رکھ دیا. یہ میرا رکھا ہوا نام ہے اور ایک خدا کا رکھا ہوا نام ہے. خدا علم کا خالق ہے. امام فرماتے ہیں جناب فاطمہ کے خدا کے نزدیک 9 نام ہیں. ہمیں نہیں پتا یہ بچہ فیوچر میں ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا, اور خدا نے اگر بیوی کے نام رکھے ہیں تو ان صفات کی عکاسی کرتی ہے ذات فاطمہ کا. خدا کے نزدیک بیوی فاطمہ, خدا کے نزدیک بیوی محدثہ, خدا کے نزدیک بیوی طاہرہ ہے, خدا کے نزدیک بیوی مبارکہ ہے, خدا کے نزدیک بیوی راضیہ ہے, خدا کے نزدیک بیوی مرضیہ ہے, خدا کے نزدیک بیوی زکیہ ہے, خدا کے نزدیک بیوی زہرا ہے, خدا کے نزدیک بیوی فاطمہ. یہ نام خدا رکھے. اور آج ان ناموں میں سے جو ایک نام جس پر ہم بات کرنا چاہیں گے وہ ہے راضیہ. راضیہ مانگتی ہے تو جس طرح جو خدا سے راضی ہو اور جس سے خدا راضی ہو, جو خدا سے راضی ہو اور خدا جس سے راضی ہو اسے کہتے ہیں راضیتم راضیہ. ہمیں بات کرنی ہے راضی جو خدا سے راضی ہو. اب یہاں پر جو جس سوال پہ میں نے آپ نے بات کرنی ہے نا وہ ہے کیا میں خدا سے راضی ہوں. سوال بہت پتا لگ رہا ہے اور سوال ابھی آپ نے سوال ہاں ابھی ڈیٹیل آئے گی تو پتا چلے گا, نیچے جواب کرے گی. اور میں کام فرماتے ہیں خدا سے رابطے کے حوالے سے اس دنیا میں 3 طرح کے لوگ ہیں. پہلا گروہ وہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ خدا نے اس کائنات کو خلق کر دیا, اب خلق کرنے کے بعد معبود اللہ خدا کا کام ختم ہو گیا, اب خدا ایک الگ کنارے پر ہے اور اب ہم اپنی عقلوں سے کام کریں. یعنی ہم پر کوئی تکلیف کوئی شرعی والی بات نہیں ہے, ہماری مرضی کیا کھائیں کیا پئیں کس طرح کیا شادی کریں ہماری مرضی. یہ لوگ کیا کرتے ہیں جیسے چرچ میں یہ لوگ عیسائی جاتے ہیں, عیسائی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے اس کائنات کو خلق کیا, لیکن آگے خدا کے اس کائنات میں دخل اندازی کی قائل نہیں. وہ کہتے ہیں نہیں ابھی کائنات ہماری وجہ سے چلے گی, ہماری زندگی ہماری وجہ سے. جیسے شیطان ہے, اگر شیطان اس بات کا قائل ہے کہ خدا نے کو خلق کیا تو صرف تو نے مجھے آپ سے خلق کیا, یعنی خالق مانتا ہے. وقت معلوم تک کی مہلت قیامت تک کی بات کر رہا ہے شیطان, یعنی قیامت پر بھی عقیدہ رکھتا ہے شیطان, مگر کیا نہیں مانتا خدا کے حکم کو نہیں مانتا. خدا کو خدا کو خالق مانتا ہے, قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے, مگر کس بات کو شیطان ہے خدا کی بات نہیں مانتا. تو جو یہ پہلا درست کہ جو خدا کو خالق تو مانتا ہے لیکن خدا اس کائنات کو چلا رہا ہے اور زندگی میں خدا نے کچھ احکام دیے ہیں, خدا کو ماننا ہے, خدا کے کہنے پہ چلنا ہے, وہ اس بات کو نہیں مانتے. دوسرا گروہ جسے ہماری میجورٹی, دوسرا گروہ یہ کہتا ہے خدا خالق ہے, خدا مالک ہے, خدا رازق ہے, خدا نے ہمیں حکم دیے ہیں مگر حکم پر تسلیم نہیں ہے. اب ہم نے یہاں پر بات کریں, مطلب ہم سب یقین رکھتے ہیں کہ خدا نے ہم پر واجبات فرض کیے ہیں اور خدا نے ہمیں حرام سے بچو مانتے ہیں. مثال طور پر بچے ہیں الحمدللہ ہے انشاءاللہ سب ماشاءاللہ نماز کی پابند ہوئی, مگر میجورٹی سے معاشرے کی بات کریں خدا نے نمازیں فجر کی ہیں, مگر آج کل کے یونگسٹرز کہتے ہیں فجر پڑھنی ضروری ہے کیا کیونکہ سردی لگتی ہے فجر سے, ان کو فجر میں تھوڑے سے مسئلے. اسی طرح بعض ہماری نام نہاد آزاد بچیاں تھوڑا ضروری کیا ضروری ہے بات کو چھپا, ارے اس کو تو میں نے گودوں میں پالا تھا, ابھی میرا کام نہیں کیسے کرتا یہ تو میرا فضل ہے, یہ تو ہمارا بچہ ہے, سب کچھ ہے, مگر خدا نے کہا ہمارے حال ہے. یعنی اب میں تھوڑا سا اس سے مانتی ہوں خدا نے احکام نازل کیے مگر عملاً زندگی میں
جیسے ابھی 2020 میں بہت سے لوگ انتقال کے ہر سال لوگ انتقال کرتے ہیں، کچھ کسی وجہ سے کچھ کسی سے، لیکن اکثر آپ ایک جملہ سنیں گی جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ شخص تسلیم ہے. مثلاً کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو مرنے کی جانے کی، اس کی بھی مرنے کی کوئی بات نہیں. ہم کہتے ہیں کہ سنا ہے آپ نے انہیں ابھی تو اس کی مرنے کی جانے کی، یعنی میں فیصلہ کروں اس کی عمر کون سی جانے کی. کیا میری مرضی سے پیدا ہوا تھا؟ تو جب میری مرضی سے پیدا نہ ہوا تھا نہ ہوئی تھی، نہ میری مرضی سے جائے گا. زندگی میں خدا کہتے ہیں، لیکن ہم عموماً یہ کہتے ہیں آئے چھوٹی چھوٹی بچے نہیں جائیں گے بیچاری کی، ارے کیا ہوگا. یعنی ہم اعتراف کرتے ہیں خدائی کا مطلب کریں اپنی بات. کہتے ہیں کہ یہ اتنا خطرناک پہلو ہے کہ جہاں پر مجھے آج اس کی نشست میں بھی بات کریں تسلیم پر بات کرنی ہے. ایک امام کا صحابی امام کی بات آتا ہے، کہتا ہے مولا اگر آپ کے پاس ایک سیب ہو، اب یہ سیب یا انار ایک پھل کی مثال دیتے ہیں، اور اس کے آپ 2 حصے کریں، تسلیم اس لیے سنیے، اور 2 حصے کرنے کے بعد آپ کہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، مولا میں تسلیم ہوں، مولا معلوم ہے یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اسے کہتے ہیں تسلیم. اچھا ہم جیسے ہوتے ہیں نا، ہم کیا کہتے ہیں مولا ایک ہی پیڑ سے تو لیا ہے، وہی تو سیب ہے، ابھی میرے سامنے تو آپ نے آدھا کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ حلال ہو جائے اور یہ خراب ہو جائے. ہمارے تو یہ لوگ بات کرتے ہیں نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، مراجع کرام کی باتوں پر یہ کیسے ہو سکتا ہے. آپ کو کچھ پتا ہے؟ اب تفصیل نہیں ہے اس کا مطلب ہے. دیکھیے ہمارے جو آیت پڑھی جاتی ہے نوح و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو ہمارا آج کی گفتگو کچھ لوگوں نے مجھے پتا تھوڑی سی مشکل جائے گی، بڑے بڑا کو پڑھ لیا اور وہی بنایا. ٹھیک ہے، تو عرض یہ کروں کہ دیکھیں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں آیت کے ایک حصے پر تو کون ہم جیسے آپ نے ضرور کرو وسلم، اگلے حصے کو عمل کرے گا تسلیما، وسلم تسلیما، تسلیم ہو جانا خدا کے آگے، خدائی احکام کے آگے تسلیم ہو جانا. تو جو غریب وقت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اس کی پالنے والے مجھے ایک امت کا عابد ترین شخص دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں امت کا عابد ترین شخص کون ہے. موسیٰ فلاں جگہ جائیے آپ دیکھیے گا. اب اس کے گھر میں تصور شاید ہوگا کہ عابد ترین شخص مسلح پر ہوگا، ہاتھ میں تسبیح ہوگی، عبادت کر رہا ہوگا، مگر جب وہ دیکھے ایک خالص شخص ہے، خالص زدہ شخص ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے. اب تھوڑا سا آ کے میں سوچا کہ میں غلط پتے پہ تو نہیں آ گیا، اب یہ تو بالکل زمین کی شخص ہے، مخلوق شخص ہے، زمین پہ پڑا ہوا ہے، یہ کیسے امت کا عابد ترین شخص ہو سکتا ہے. اتنے میں جبریل امین آتے ہوئے کہا اے موسیٰ رکیے گا، خدا نے مجھے ابھی بھی بھیجا اس کی آنکھیں نہیں دیکھی، ہاتھ پہ تو کام کر ہی نہیں رہے، آنکھیں بھی اسی وقت جبریل امین آئے قابو پر کیے، مجھے خدا نے معمول کیا کہ میں ابھی اس کی آنکھیں لے جاؤں، نہ بھی نہ کروں، آنکھیں لے گئے، اندھا ہو گیا. اب اس موسیٰ قریب ہے سلام کیا تو اس نے جواب کو سلام دیا، کہا کہ اے شخص میں موسیٰ ہوں، میں کلیم اللہ نبی ہوں، میں مستجاب دعوات ہوں، ہے کوئی حاجت تمہارے پاس؟ ابھی جو تم کہو گے ابھی پوری کر دوں. دیکھیے یہ ایسی آفر ہمیں ملے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ سے پوچھیں، آپ اپنے آپ کو پوچھیں یہاں پہ جتنی بھی خواتین ہیں، ابھی آپ کے پاس کوئی ایسی شخصیت آتا ہے میں مستجاب دعوات ہوں، جو میں کہوں گا نا وہ ابھی ہو جائے گا. یقین لیجیے میرے پاس ایک لسٹ ہے، پہلے تو میں تبدیل رہوں گی مانگوں گا، اتنی ساری لسٹ ہوں میرے پاس، لیکن اس شخص کو کیا قرار دیا گیا تھا؟ اس امت کا عابد ترین شخص. موسیٰ جیسے نبی گئے تھے ملنے کے لیے، اس کی خصوصیت کیا تھی؟ جب حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ بتاؤ میں مجھے دعوت کیا چاہیے، کہ ہاں موسیٰ جو خدا نے دے دیا وہ مصلحت، جو نہیں دیا وہ بھی مصلحت. خدا نے جو بہتر دیا نا مجھے دے دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو جو کہہ رہی ہوں یہ تسلیم ہے، خدا نے جو دے دیا نا موسیٰ تو مجھے بہتر سوچتا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو موسیٰ نے کہا کہ اچھا اب کا حضرت موسیٰ امتحان لے لیں، سنیے کہا تمہیں دیا ہی کیا خدا، تم سے تو دیا ہی، تمہیں کہاں دیا، تم سے تو دیا ہی. ہمارے یہاں بھی جب کچھ خواتین مضبوط بننے کی کوشش کرتی ہیں تو اکثر خواتین انہیں توڑنے کی کوشش کرتی ہیں. ہمیشہ خواتین سے کہتی ہوں، بچیوں سے سپاش نہیں کرتی ہوں مضبوط بنو، آگے آنے والے حالات ظاہر ہے اتنی اچھی پریڈیشن سامنے نہیں آ رہے، لیکن آپ کو اندر سے مضبوط ہونا چاہیے.
तो दूसरा उससे कह रहा है वहाँ शहर है उसकी, तुम्हें दिया ही क्या है, तुमसे तो ले लिया। कहने लगा इस पूरे मंतबे में, जिस हिस्से में, जिस एरिया में तुम आए हो, इस पूरे हिस्से में अगर कोई मारिफत रखता है तो अगर कोई तौहीद परस्त है काफिर में, तो सिर्फ मैं, कितनी बड़ी नेमत है इस पूरे हिस्से में खुदा ने सिर्फ मुझे दी है। तो मैं खुदा को मानता हूँ, मेरे पास तौहीद है, जो भीड़ों में मानते हैं, मेरे पास खुदा। अगर आसान जुम्मे में कहूँ ना तो मेरे पास खुदा है। और दुआ कदम में आ गई जिसने तुझे पा लिया क्या खोया, और जिसने तुझे खो दिया। मेरी जिंदगी में कुछ शिकायतें हैं, मेरी जिंदगी में कुछ कड़वाहटें हैं, मेरी जिंदगी में कुछ दर्द हैं, मेरी जिंदगी में कुछ बीमारियां हैं। जब मैं एक दिन कुछ लोगों को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ मेरे साथ ऐसा क्यों है, क्या मेरी दर्द दूर नहीं हो सकता, क्या मेरी कमी दूर नहीं हो सकती। आज मैं आपकी नजर 5 ऐसे मुकात करके जा रही हूँ, इंशाअल्लाह इन 5 मुकात पर आपने तफक्कुर किया। मैं आपको बात करी तफक्कुर की, सुनने की बात नहीं करी, आपसे कहना गौर कीजिए गौर कर। ये खजाने हैं 5। मैंने जब इनको ईरान के आलिम इस्लाम आली मैंने उनकी जबान सुना, मैं खुद भी यकीन करें बाकी होती है जब आपको बहुत सादे अल्फाज में बहुत कुछ सिखाती है। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ इन 5 बातों के बाद अगर आपकी जिंदगी में कोई शिकायत है, इस वक्त कोई कड़वाहट है, कोई तकलीफ है, कम से कम वो शिकायत अगर खत्म नहीं हुई तो यकीन दिलाती हूँ कम जरूर हो जाएगी। 5 से बाद कहते हैं राबिया बनने के, यानी खुदा की रजा को राबिया। देखिए दर्जे होते हैं हर चीज के, जन्नत में भी रहते हैं। पहले शहजादी फातिमा के सस्ते में उस राबिया की झलक की कतरा भी मिल जाए तो काफी बड़ी। फरमाते राबिया कैसे होते, यानी अब मैं कैसे तलखनियों कड़वाहटों को झेलूं। उन्होंने कहा फरमाते अगर कोई 5 सिफात पर अपने यकीन को बढ़ा दे। देखिए हम खुदा की हर सिफत पे यकीन रखते हैं, जो फिर कभी मैं खुदा की 1000 सिफात बयान की गई, हर सिफत पे यकीन रखते हैं, मगर यानी फरमाते दिल की गहराइयों से अगर तुमने 5 को भी यकीन काबिल रख लिया। देखिए आपको इससे बहस करेगा तो हज़रत इब्राहीम कहते छवि को हज़रत इब्राहीम ने कहा मैं चाहता हूँ उर्दू को कैसे न करेगा ताकि ऐसे नहीं लगा। तो हज़रत इब्राहीम जैसे नबी, इतने मुतबर्रिक, इतने मुजर्रद नबी, इतने बाबा बलंद मकाम वाले नबी कहते मेरे यकीन लगाओ, तो हम जैसे तो बहुत ही जरूरत है। तो फरमाया अगर कोई दिल की गहराई से इन 5 सिफात पर यकीन कामिल पैदा कर ले तो कभी उसकी जिंदगी में शिकायत खुदा से नहीं होगी। पहला नुकता फरमाते आपके अंदर जो भी सब कमी है, कड़वाहट है, दर्द है, शिकायत है, जो भी आप चाहती हैं, सब कुछ रवैयों से आपको मसले हैं, कुछ माशी मसाइल हैं, कुछ बीमारी वगैरह हो, सब कुछ हो, खुदा सब जानता है नहीं। पहले सबसे पहले आपके अंदर जो भी कहते थे, हो सकता है आपके अंदर कुछ ऐसी ख्वाहिशात हो आपके बच्चों को ना पता, आपकी माँ को नहीं पता, आपके बेस्ट फ्रेंड को नहीं पता, लेकिन आपके अंदर जो कुछ भी इस वक्त है खुदा जानता है। इससे गौर करना, जैसे जैसे अपने साथ करेंगे आपको समझ में आएगी है क्या बात। मेरे अंदर जो सब कमी, दर्द, तलखी, शिकायत है खुदा सब जानता है। कुछ कम जानता है या 100% पूरा का पूरा जानता है, सब कुछ जानता है। यानी कि कुछ बात लोग होते हैं हमारे कुछ जानते कुछ नहीं जानते, खुदा सब कुछ जानता है जो मेरे अंदर होता है, जो मेरी कमी, मेरी हाजत, मेरी जरूरत है। दूसरा जो भी मेरी कमी है खुदा से कोई कर सकता है, कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई जुदा हुआ मैं चाहती हूँ वापस आ जाए, हो सकता है जॉब गई वापस आ जाए, हो सकता है ये जो बदल गया मुझसे रिश्तों में ये वापस आ जाए, माल वापस आ जाए, मेरा अपना घर जो भी एक सौ अच्छी है, खुदा सबको पूरा कर सकता है, उसके खजाने में कोई कमी नहीं। अगर से लेकर अब तक जितने भी लोग कुछ भी पा रहे हैं उसके खजाने से पाते हैं और उसके खजाने में कोई कमी नहीं। इसका मतलब जो मेरी कमी है ना खुदा दूर कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। तीसरी चीज, क्या अगर खुदा मेरी जरूरत को पूरा करना चाहे तो कोई उसे रोक सकता है? आलिम भी है, आलिम भी है, सब कुछ जानता है, जो चीज मेरी कमी है वो उसके पास भी है और तीसरा काबिल भी है, वो किसी डरेगा नहीं कि अगर मुझे देना चाहेगा तो किसी को जवाब देना पड़ेगा, वो उससे रोक लेगा। अगर खुदा अभी मुझे वो देना चाहे अभी दे सकता और कोई उसे नहीं रोक सकता। खुदा आदर मुतलक है। तीसरी चीज समझ में आ गई। चौथी चीज, क्या फिर खुदा मुझसे कीना रखता है? हमारी आपस का मामला है, कोई सलाम का जवाब ठीक से मिले तो खराब हो जाता है,
کیا خدا کی نہ کوئی لگتا ہے. خدا مہربان ہے. کتنا مہربان ہے. وہاں سے بھی 70 گنا مہربان. اتنا مہربان ہے خدا کے. اگر سب موسم ہے اور بچے کو اگر سردی لگی تو ہم اپنا سویٹر تاکہ بچے کو پہنا دیں گے. خود سردی سویٹر جائیں گے وہ بچہ میرا گرمی میں. یہ محبت ہے ماں کی. جو ماں کی محبت ہے تو اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار خدا کرتا. مہربان بھی ہے. اب سمجھ رہے میری بات سے. ایسا نہیں کہ وہ مجھے پیار نہیں کرتا, بہت پیار کرتا ہے. 5 چیز. بخیل نہیں. سب کچھ اپنے دیکھ نہیں رہا نہ بخیل نہیں. اب 5 نقطوں میں خلاصہ کریں آپ سے ایک سوال سنیے آپ کو کافی کلیئر ہو جائے گا. نمبر 1, جو بھی میرے اندر کمی کڑواہٹ بیماری سب کچھ خدا جانتا ہے. اس کمی کڑواہٹ کو دور کرنا بھی ہے اس کے پاس. وہ اجرت رکھتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا اگر دینا چاہے تو. ٹھیک ہے. یہ آدمی مجھ سے بہت کرتا ہے, مہربان ہے, بخیل بھی نہیں ہے. تو پھر کیوں نہیں دیتا؟ مصلحت جانتا ہے آپ کی بہتری چاہتا ہے. اسے جب کوئی روک ٹوک نہیں ہے, اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, سب کچھ جانتا ہے, پیار بہت کرتا ہے, بخیل نہیں ہے. تو کیوں نہیں دیتا؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے. قرآن کیا ہے, بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم اپنے لیے پسند کرتے وہ تمہارے لیے بہتر ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو تمہارے لیے بہتر ہوتی. خدا جانتا ہے تمہارے لیے بہتر کیا. ایک اور مثال, بچوں کو آپ سمجھ. اس جو بھی بچے ہوتے ہیں ماں کتنا پیار کرتی ہیں. اب اگر چھوٹا بچہ آتا کہ مجھے چاقو سے کھیلنا, اب اسے بہت گیم سوچ رہے ہیں سب. چاقو سے میں پتہ نہیں کیا گیمس کر سکتا ہوں. یہ چاقو میرے لیے بہت اچھا ہے. ماں دے گی, بچہ رویا تب بھی دے دے گی. کون ماں دے گی؟ عقل مند ماں کو دے گی. بچہ روئے گا, تڑپے گا, لوٹے لگائے گا, سب کچھ کرے گا, بہت دیر تک روئے گا, مجھے پتا ہے دے دوں گی, نہیں دوں گی. کیوں؟ کیونکہ میں جانتی ہوں یہ بچہ ہے. اس کی معرفت اس چاقو کے بارے میں نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں کہ چاقو کا فیوچر کیا ہے. میں ماں میں جانتی ہوں چاقو کو ہاتھ میں دیا فیوچر کیا ہے, اس لیے نہیں دوں. چاقو کتنا ہی دوں. ڈاکٹر رو رہے ہوتے ہیں, خدا مجھے روتا ہوا دیکھ رہا ہے. میں 5 سال سے دعا کو مانگ رہی ہوں, میں 20 سال سے دعا کو مانگ رہی ہوں. خدا تو مجھے روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھ رہا ہے. دیکھ رہا ہوں لیکن تمہاری بہتری چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں کس قدر مہربان ہے. روایت کہتی ہے جب نا قبول ہونے والی دعاؤں کا اجر قیامت میں دکھایا جائے گا, خدا اس کی محبت دیکھیے. خدا بندہ پہنچے گا, خدا کہے گا یہ اجر دیکھو. خدا اتنی نیکیاں تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کی. آواز آئے گی یہ تیری ان دعاؤں کا اجر ہے جو تو دنیا میں مانگتا تھا اور تیری مصلحت کی وجہ سے ہم قبول نہیں کرتے تھے. آج اس کا اجر ہے اتنا عظیم. اتنا عظیم اجر ہوگا کہ جس کو دیکھ کر بندہ یہ کہے گا اے خدا کاش تو دنیا میں میری ایک بھی دعا نہ سنتا. تو اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ, دعا کرنا چھوڑیے, دعا کرتے جائیے. لیکن اگر نہ ملے تو مایوس مت, شکایت نہ کرے, خدا سے ناراض نہ ہو. کہتے ہیں علامہ مینی جانتے ہیں نا صاحب الغدیر, 20 سال کی محنت سے شاپا کے بعد الغدیر لکھی ہے. کیونکہ وہ واقعہ ہے. کہتے ہیں ان کو نا ایک دعا کی حاجت تھی. علامہ مینی ٹھیک ہے, بہت بڑی شخصیت ہے. ابھی روزانہ نجف چل رہے تھے, نجف میں رہتے تھے, مولانا اسلام کے حرم رہتے تھے. روزانہ مولانا کو رہتے مولوی دعا قبول. ایک دن حرم میں تھے, انہوں نے دیکھا کہ ابھی آیا ایک دیہاتی عرب دیہاتی آیا اور اس کی گود میں ایک بچہ تھا, بالکل جیسے فالج والا بچہ, بالکل گوشت کا دوسرا تھا, بالکل اس میں حرکت نہیں تھی. وہ دیہاتی جیسے بالکل جیسے اندر فوراً داخل ہوا, غریب کے غریب بچے کو لٹایا اور کہا یا ابل غوث, میرے بچے کو شفا دے دوں. مولانا کا ایک لقب ہے ابل غوث, تمہاری یا غیاث اور مستغیثی, ابل غوث اور یاد رکھ. اس نے کہا یا ابل غوث, میرے بچے کو شفا دوں.
اللہ ممی دیکھ رہے ہیں کہ نہ اس نے دخول پڑھا نہ زیارت کے جو آداب ہوتے ہیں. آپ کو پتا جب امیر المومنین کے حرم جائے کتنی موسم جو ہے آداب ہوتے ہیں. پہلے آپ اجازت مانگیں اجازت مانگی پھر نماز پڑھیں پھر یہ جائے پھر جائے وہ تو ڈائریکٹ آیا اپنے بچہ بچا یہاں پر وہ اپنے بچے کو چھپا دیں. اور اللہ ممی دیکھ رہے ہیں اچانک کیا دیکھتے ہیں تھوڑی دیر گزری تھی بچے کے ہاتھ پیر میں حرکت شروع ہو. بچہ پیدائشی مخلوق تھا ایک مرتبہ ہاتھ پیر میں حرکت ہوئی اور زندگی میں پہلی مرتبہ وہ چلنا شروع ہوا. جگہ تو نہ کھڑا رہا تھا بچہ اچانک دیکھا تھوڑی دیر ہوئی تھی دوڑنا شروع ہوا. بچہ آگے بڑھا یعنی باپ آگے بڑھا اس نے بچے کو بول بھی نہیں اچھا کیا لوگوں نے معاہدہ دیکھا وہ جناب کوئی کپڑے سے لینے لگے گا بڑوں کو یہ وہ تو ختم اس کو لڑے تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اچھا اللہ نے یہ سارا منظر دیکھا. ایک مرتبہ ذریعے مولا پر سر رکھا آنکھوں میں آنسو آ گیا. کہا مولا کس نے نہ اس نے دخول پڑھا نہ اس نے آداب کا خیال رکھا جو آپ کی زیارت کے لیے ہونی چاہیے. ایسے آیا یہ بچہ رکھا اور آپ سے کہا شفا دے آپ مجھے دی. میں مولا طالب علم ہوں مولا میں کتنے اچھے سے آیا ہوں مولا کتنے اچھے سے مانگا ہوں آپ نے مجھے نہیں دیا کہہ کے چلو. رات کو سوئے تو خواب میں امیر کو دیکھا امیر مومنین کو سماتے فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں لہن پدر میں گفتگو فرما رہے تھے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے بات کرتا ہے. میں امین یہ لوگ وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں دینے میں تاخیر کریں گے تو یہ کفر کہتے ہیں تم ہمارے اپنے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارے پاس آتے رہو تم ہمارے پاس آتے رہو. اتنا حسین ایک مثال اسپیشلی بچیاں سمجھیں اسپیشلی یہاں پہ انتظامیہ میں وہ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیں گے اور ہم جو بھی گھروں میں مسجد سے کرتے ہیں سب جانتے ہیں. اس مثال سے اب آپ کو یہ واقعہ بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا. ہمارے گھروں میں جو مجلس ہوتی ہے ہم کھانا کھلاتے ہیں کھانا کم پڑ جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہمیں ملتا ہے نہیں ملتا کوئی مسئلہ نہیں ان کو مل جائے جانا کیوں ہم تو اپنے اگر ہمیں نہیں ملتا کوئی فرق نہیں پڑتا آنے والوں کو مل جائے کیونکہ ہم تو ان کے ساتھ ہیں. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے یہاں پہ جو انتظامیہ میں ہے سب سے بڑا تبرک کم پڑ جاتا ہے کوئی مائنڈ نہیں کریے ہم تو انتظامیہ ہیں ہم تو اپنے ہیں بھائی کوئی بات نہیں کرنے ہوتا جو آنے والے ہیں کو مل جائے. بہن ہی مولا کچھ لوگوں کے بارے میں چاہتے ہیں اپنے ہیں یا آتے ہیں. حقیقت ہے ہم سب کی زندگی میں کچھ حاجات ہیں جن کے لیے میرے اندر بہت طرف ہے. جب بھی رخانے میں آؤں گی جب بھی زری پہ جاؤں گی جب بھی مسجد پہ جاؤں گی جب بھی نماز پڑھوں گی دعا مانگتی ہوں. اچھا جب وہ دعا مانگتی ہوں تو میرے اندر ایک طرف ہوتی ہے ایک طرف ہے خاص کہ مجھے مل جائے فرض کی اب اسی وقت وہ دعا پوری ہو جائے یہ طرف رہے گی یہ طرف نہیں رہے گی. وہ چاہتے ہیں طرف رہے یہ طرف رہے گی آتے رہے گی. ہو سکتا ہے مل جائے گا پھر ہمارے پاس آئیں گے آتے رہو وہ یہی تو قطعاً کو یہ نہ سمجھے مولا مجھے دے نہیں لگے مولا آپ کو سب سننا ہے دیتے کیوں نہیں ہے آپ کو میں نے ساری جگہ ہمارا ہی مجھے خزانے میں کیا کروں مجھے غیروں کو دیتے ہمیں دینے میں کتنی دیر لگی لیکن کیوں نہیں دیتے پہلی بات یہ اور دوسری بات کوششیں ضرور جاری رکھیں. قطعاً یہ نہیں ہے کہ میں پھر ہر چیز کو تقدیر پہ ڈال کے کوشش تک کروں نہیں آپ کوشش ضرور رکھیں. کوشش کے بعد اگر نتیجہ حق میں نہ ہو پھر تسلیم ہو. آخری بات اب پھر رسول سمجھتے ہوئے کہتے ایک کالی جماعت میں کبھی خاتون کی کال آئی بہت زیادہ دل ٹوٹا ہوا تھا خاتون کہنے لگی ہاں میری بیٹی کا رشتہ ہے میں نے استخارہ کیا اور خدا پر توکل کرتے بچے کی شادی کر مگر اس داماد نے زندگی میری بیٹی کی زندگی اچھی نہیں کرے ہم تباہ پر پاس ہو گئے بہت زیادہ دکھی یہ کیسی تقدیر ہے خدا کو شکایت کریں. تو میں نے کہا خاتون
آپ تقدیر سے نہ ڈالیں. خدا نے آپ کو حکم نہیں دیا تھا کہ آپ استخارہ کریں گے. آپ کو پتا ہے ہمارے کیا استخارہ ہمارے ہندوستانیوں میں استخارے کو ہم کہتے ہیں استخارہ ہو گیا بس ختم ہو گیا. نہیں, استخارے سے بھی زیادہ ہمارے جس چیز کی اہمیت ہے وہ ہے استشارہ. مشورہ کریں. آپ کو پتا ہے استخارہ بعد میں آتا ہے, پہلے استشارہ آتا ہے. آپ کو گھر خریدنا ہے, آپ کو جاب کرنی ہے, آپ کو بچوں کی شادی کرنی, آپ پہلے استشارہ کریں اس فیلڈ کے ماہرین سے مشورہ کریں. ہمارا ایک علماء کا جملہ ہے تحقیق میں دیر شادی میں جلدی. تحقیق میں کیا نام ہے, ہم لوگ کیا کرتے ہیں تحقیق میں جلدی شادی میں دیر. تحقیق میں دیر کو آپ کو جب پوری طرح تحقیق کے بعد ہی کنفیوژن ہو پھر استخارہ ہے, ورنہ اگر تحقیق کے بعد کنفیوژن نہیں آپ کر آپ نے تحقیق کی نہیں, پہلے دن آپ نے تحقیق کی نہیں بندے کے بارے میں ڈائریکٹ استخارہ کر کے آپ نے شادی کر دی تو اس سے کچھ آپ کریں. کہنا بچی کی تقدیر رہتی تھی, بچی کو تو نصیب ہے پتا نا, اس میں کچھ غلطیاں انسانی ہوتی ہیں. جب خدا نے آپ کو عقل دی ہے, جیسے مولانا علیہ السلام ایک دیوار میں قریب بیٹھے تو دیوار گرنے والے تھے, مولانا علیہ السلام تو کیا کرو تو کسی نے کہا مولا تقدیر سے ہٹائیں آپ. مولانا خدا نے عقل دی, عقل کو استعمال, عقل مجھے کہتی دیوار کر دیا. ٹھیک ہے کہ اگر عقل کا استعمال نہیں کروں تو پھر تو تقدیر حق مانی ہے, دیوار کر دے گی. انسان کوشش عقل کو استعمال کرے اور اس کے بعد بھی اگر نتیجہ میرے حق میں نہ ہو تو پھر تکلیف ہو جائے, پھر شکایت ہے, پھر مایوسی ہے, پھر یقین کرے. میرے سنا یاد رکھیے, کوشش اور پوری عقل کے استعمال کے بعد بھی اگر میرا نتیجہ میرے فیور میں نہ ہو تو پھر تکلیف ہو جائے. اب مایوسی کی طرف جائے, اب سمجھ لیں مسئلہ, کیونکہ خدا کسی بھی چیز کو دینے میں بخیل نہیں. اور جہاں تک بات ہے سختیوں کی اور مسائل کی, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ جناب میری زندگی بہت تلخ ہے. ہم جن کے نام پر یہاں بیٹھے ہیں ان کی زندگیوں میں تلخیاں اور مسائل روز پڑتے ہیں. جب سلمان فارسی آ کر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بادشاہوں کی بیٹیاں تو اتنے ایسے عشرت نہیں گزارتی اور سردار الانبیاء کی بیٹی کی سختی میں گزرتی ہے, اتنی چکیاں پیستی ہیں کیا ہاتھوں سے خون جاری ہو جاتا ہے, لباس گردآلود ہو جاتا ہے, اتنا کام کرتی ہیں شاید پاکوں پر پاکے کرتی ہیں. اس واقعے کا جو مفہوم ہے اس کو خدا نے فرمایا کہ کیا تم نے میری بیٹی کی زبان پہ کچھ دیکھا, یعنی میں اپنے پاس وہ شکایت دیکھی کبھی اتنی سختیاں اٹھاتی ہے, کیا کبھی شکایت دیکھی کھا نہیں یا خدا ہمیشہ ایک آیت قرآنی دیکھی جو آپ کی بیٹی کے ذبح مبارک پر ہوتی ہے. کیا دیکھا, جب بھی چکیاں پیستی ہیں, کوئی بھی کام کرتی ہیں, سختیوں میں ہے لیکن ایک آیت بار بار پڑھتی ہیں. کیا پڑھتی ہیں, وما عند اللہ خیر وابقا, جو کچھ خدا کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے, باقی رہنے والا بھی. زندگی میں جب تلخیاں بڑھنے لگے تو اپنے آپ کو یہ آیت سے یاد کرنا, وما عند اللہ خیر وابقا. ہمیشہ آخرت کو انسان یاد رکھے تو زندگی گزارنا, زندگی کی تلخیوں کو سہنا آسان ہو جاتا ہے. آپ کو دیکھیے شرابی راویاں ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور شہادت امام حسین کی خبر دی, ایک ماں کے ہاں ولادت ہو فرزند کی, جوانوں نے جنت کے سرداروں میں ایک سردار کی اور اسے کہا جائے کہ آپ کے بیٹے کو بھوکا پیاسا ذبح کیا جائے. کتنا سخت ہے ایک ماں کی. اور شرابی راضی ہیں, خدا کی ندا راضیہ ہے, تسلیم ہے شہزادی. اللہ اکبر. شہزادی کے مسائل عموماً جب باپ کا انتقال ہوتا ہے تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں یتیم ہیں, بیٹیاں, خیال رکھیں لگ رہتے کیا کرو باپ نہیں ہے. مگر کائنات کے عظیم باپ جب دنیا سے گئے ہیں تو عظیم بیٹی کے ساتھ وہ سلوک ہوا, قبر مبارک پر جا کر بہن کرتی ہے شہزادی کے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مسائل چھائے گئے کہ جو اگر روشن دن پر پڑتے تاریخ رات میں بدل جاتی. کتنا سخت ہے بچوں کے لیے کہ ماں کو کوڑے مارے جائیں, ماں کو تماچا مارا جائے,
کہتے جب شہزادی فاطمہ دربار میں گئی تھی فتح کا مطالبہ کرنے کے لیے، اور جب خالی لوٹی ہیں، خالی ہاتھ واپس لوٹی ہیں، تو جناب سیدہ کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ 18 سال کی ضعیفہ، تاریخ مصائب میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کے سر کے بال ایک دم سفید ہو گئے۔ ایک شہزادی فاطمہ زہرا جو دربار سے خالی لوٹائی، ایک امام حسین علیہ السلام۔ راوی کہتا ہے شہادت علی اکبر سے پہلے امام کے سر اور داڑھی کے بال سیاہ، شہادت علی اکبر کے بعد امام کے سر اور داڑھی کے بال سفید۔ شہزادی گھر تشریف لائی، بچے پوچھ رہے ہیں اماں دربار میں کیا ہوا؟ ایک مرتبہ جب جناب زینب نے آگے بڑھ کر پوچھا اماں دربار میں کیا ہوا، آگے بڑھ کر بیٹی کو گلے سے لگایا، کہا زینب سب پوچھیں دربار میں کیا ہوا، تم نہ پوچھو۔ زینب نے چادر کے ساتھ دربار میں گئی تھی، بغیر چادر کے دربار میں جاؤ۔ کہتے ہیں جب بی بی فاطمہ کی شہادت ہو گئی اور بچے اپنی ماں کی شہادت کی خبر لے کر مسجد میں گئے بابا کو بتانے کے لیے، فاتح خیبر ہے علی۔ ایک مرتبہ بچے آئے، کہا بابا اماں چلی گئی، بابا اماں چلی گئی۔ فاتح خیبر علی حش کھا کے یہ جملہ بیٹے نے انہیں آجو اس وقت کہا جب عباس گھوڑے سے گئے، آپ کے جانے سے نہیں خبر ایام فاطمیہ کے کچھ مسائل ایسے ہیں جو ایام عاشور میں آپ کو نظر آئے گی۔ ایک اور مصیبت کسی معصومین پر جب بہت زیادہ سخت وقت آتا ہے تو معصوم ایک جملہ کہتا ہے اے اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس وقت بہت شدید مصیبت ہوتی ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام جناب فاطمہ زہرا کو قبر میں اتار رہے تھے، بہت سخت مصیبت ہے مولا علی علیہ السلام، لیکن جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرا قبر چھوڑتا ہے، دوسرے لوگ انتظام کر رہے ہوتے ہیں، لوازم کو پوچھا دیا جاتا ہے، مگر یہ شہادت ایسی شہادت تھی کہ مولا علی جناب فاطمہ کی قبر کھود رہے۔ جناب فاطمہ کو قبر میں اتارنے لگی، بابا کہہ رہے ہیں اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ یہ جملہ عاشور میں کب نظر آتا ہے؟ شفیع کو گرفتار کیا، پوچھا تم نے بڑے سن گئے، کوئی ایسا نہ آیا جب تمہارے دل میں رحم آیا ہو، تمہارے دل فقیر ہو۔ وہ شفیع کہتا ہے تمہیں عاشور سے حسین مسائل پر مسائل اٹھاتے تھے، ہمارے دل کہیں نرم نہیں پڑتے تھے، مگر ایک منظر ایسا تھا ہم سے بھی برداشت نہیں ہوتی۔ جب حسین ایک ششماہی کا لاشا اٹھا کر کبھی آگے بڑھتے تھے، کبھی پیچھے بڑھتے، شہادت علی اکبر کا باپ کے سلسلے قبول کے لیے خدا معذب ہے۔ علی اکبر محسب ہے شہادت۔ روز عاشور امام حسین کے بعد سب سے بڑا مظلوم یہ بچہ ہے کہ بابل ہماری نبی علیہ السلام کیوں ہمارے جتنے بھی شہید میدان میں آئے
بھی